بھائی. اور سب سے زیادہ اللہ نے نماز 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 بار بار نماز کا حکم دیا. تو نماز قائم کر لو بھائی, شروع ہی کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. آپ کہیں گے نا ابھی تو میں کہہ رہا تھا بہت مشکل ہے نماز پڑھنا, اب کہہ رہا ہوں بہت مشکل نہیں ہے. شروع کرنا, عادت ڈالنا مشکل ہے. جب ایک دفعہ عادت پڑ جائے گی نا نماز کی, 40 دن ہمت کر کے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھو, عادت پڑ جائے گی انشاءاللہ. جس کو نماز کی عادت پڑ جاتی ہے اس کو اگر کوئی 1 ارب روپے بھی دینا کہ آج فجر کی نماز چھوڑ دو, 1 ارب روپے دوں گا میں نے دیکھا ہے نمازیوں کو وہ نہیں چھوڑتے. وہ تو پڑھنی ہے بھائی, آنکھ نہ کھلے اس لیے چھوڑ گئی ایک الگ بات ہے. تو یہ مشکل کام اللہ نے ان کے لیے کیا بنا دیا, آسان. جتنی بھی لالچ دو گے, نماز نہیں چھوڑوں گا بھائی, نہیں چھوڑتے نماز, چاہے جہاز ہو, چاہے سفر ہو, چاہے ٹرین میں ہو, چاہے بس میں ہو. تو عادت ڈالنا مشکل ہے. ایک دفعہ جب آ گئے نا روٹین میں, پھر نہیں چھوڑتی الحمدللہ. تو عادت ڈال لو اس کی. رمضان کا روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, وہ نکالو. تو یہ چند احکام ہیں میرے بھائی موٹے موٹے, جنہیں ہم نے کیا کرنا ہے. اور عورت کے لیے شوہر کو خوش رکھنا, اور دوسرا پردہ کرنا. یہ جو بے حیائی پھیل رہی ہے نا, جس کے روکنے سے اللہ نے مردوں کو حکم دیا, یہ بے حیائی پھیلانے والا کون ہے؟ بولو نا بھائی, آپ کی آواز نہیں جا رہی, میری آواز جا رہی ہے اوپر. خواتین, یہ بے حیائی پھیلانے والا کون ہے؟ اگر خواتین پردے میں نکلیں گی تو بار بار نظر کی حفاظت پر مرد مجبور ہوگا. کتنی بڑی آزمائش ہے, کتنی بڑی آزمائش. جب نکلو تو کوئی آ رہی ہوگی بن سے سنورتے ہوئے, پھر جو ہے نا وہ بد نظری کا دل کرتا ہے لوگوں کا. بتاتے ہیں ہمیں کہ حضرت بہت مصیبت ہے, جھکا ہے, 4 دفعہ توبہ کر چکے ہیں, 5ویں دفعہ نہیں ہو رہا ہم سے, ایسے کہتے ہیں لوگ. تو یہ وبال کس پر آ رہا ہے؟ عورت پر آ رہا ہے نا. تو کیوں لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے؟ پھول کو اللہ تعالیٰ نے کانٹوں کے گرد رکھا ہے. اگر وہ بالکل ایسے ہی ہو جائے نا تو اس کی قدر و قیمت ختم ہو جائے گی. تو عورت کی ویلیو گر گئی ہے. پہلے زمانے میں کیا, ابھی ایک چھوٹا سا بس واقعہ بتا کے میں ختم کرتا ہوں. ہمارے ایک استاذ تھے, وہ اپنے گاؤں کا واقعہ بتا رہے تھے کہ ان کے گاؤں میں پردہ بہت تھا, اور بڑا پرانا واقعہ جب لوگ لمبے لمبے سفر نہیں کرتے تھے. تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک پٹھان تھا, وہ کہیں سفر کر کے گیا, تو جس علاقے میں گیا وہ بھی پردے والا علاقہ. تو کہہ رہے ہیں 3-4 مہینے وہ ہمارے ساتھ رہا ہے, تو پردہ اتنا تھا علاقے میں کہ کوئی عورت کسی کو نظر ہی نہیں آئی. تو کہہ رہے ہیں جب وہ واپس آیا نا اپنے گھر کی طرف, تو گاڑی ایسے بھگا رہا تھا ٹھیک ہے نا, اپنی بیوی کو دیکھنے کے لیے, کہ کوئی عورت نظر نہیں آئی اس کو. تو کہہ رہے ہیں اتنی اسپیڈ میں گاڑی بھگا رہا تھا, ہمیں ڈر تھا کسی کھائی میں نہ گراتے. ہم نے کہا کیا کر رہا ہے؟ کہہ رہے بھائی میں نے اتنے عرصے میں عورت نہیں دیکھی, مجھے اپنی بیوی یاد آ رہی ہے. تو یہ کیا ہے, یہ جو عورتیں بے حیائی پھیلا رہی ہیں, اس سے مردوں کے دلوں میں اپنی بیویوں کی محبت, بولو نا بھائی, ختم ہو رہی ہے. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی ایک ملفوظ کہا کرتے تھے کہ اگر مرد بازار میں نکلے اور اسے کوئی عورت نظر نہ آئے, اور اسی طرح آفس میں بھی نظر نہ آئے, اور ادھر بھی نظر نہ آئے, تو ان کے الفاظ ہیں, میں یہ الفاظ نہیں نقل کر سکتا, لیکن ان کے بڑے بزرگ ہیں, وہ فرماتے ہیں پھر لے دے کے تمہارے پاس ہی آئے گا. وہ عورتوں سے کہتے تھے, تمہارا میاں پھر لے دے کے وہاں سے آ گیا, کم وقت کچھ نظر ہی نہیں آ رہا ہے, تو پھر وہ اپنی والی ٹھیک ہے, اسی سے محبت کرو. ایک طرف خواتین کہتی ہیں ہمیں جاب کی اجازت ہو, ہمیں یہ کیا پردہ وردہ. بھائی اس کی وجہ سے آپ کی اس بہن کا نقصان ہو رہا ہے جو کسی کے نکاح میں آ گئی ہے, اور جب آپ کی شادی ہوگی تو پھر اس نقصان سے یہ نقصان آپ کو بھی بھگتنا پڑے گا, کیوں پھر آپ جیسی اور بھی جو ہے نا وہ چھمک چھلیاں وہ بیٹھی ہوئی ہوں گی آفس میں, پھر آپ کو اپنے شوہر سے یہ پریشانی ہوگی. یہ کیا مصیبت ہے.